اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین محترم، موالین اہل بیت، مومنین و مومنات اور تمام جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم عز و جل ہم لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط پر، ان کے دین پر، ان کے مسلک پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ہو، دنیا میں ان کی زیارت ہو اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ دوستو عزیزو، 3 شعبان کی وہ عظیم الشان تاریخ ہے جس نے اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت کے خانوادے میں منجی بشرت کے ایک ایسے فرزند کو جو نجات دہندے انسانیت تھا، آنکھیں کھولی اور خانوادے رسالت اور امامت کے گھرانے کو پرنور کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں اگرچہ کہیں بھی اختلاف 3 شعبان کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں بعض اور تاریخیں ملتی ہیں جس پر اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے۔ صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معصوم کی ولادت میں اور غیر معصوم کی ولادت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا انتخاب تھا جس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات پر افضل، تمام انبیاء اور مرسلین پر اشرف قرار دیا اور ان کے خانوادے کو، ان کے اہل بیت کو تمام دنیا پر فوقیت دی اور ان کو منتخب کیا۔ یہی وہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام سید المرسلین تھے تو ان کی بیٹی سید نساء العالمین تھی۔ ان کے داماد اور چچیرے بھائی سید الاوصیاء امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اسی طرح ان کے دونوں فرزند سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار اور تمام کائنات پہ افضل قرار دیے گئے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معصوم کی ولادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہتمام کرتا ہے کہ جو دنیا کے بچوں میں بات پائی جاتی ہے کہ ان کو ولادت کے بعد ختنہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ائمہ اور معصوم یہ مختون پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ائمہ کی ولادت اور معصوم کی ولادت جب ہوتی ہے تو وہ زمین پر آ کر کے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے سجدہ خالق میں جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی امامت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن غیر معصوم کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو آنے کے بعد سجدہ شکر میں جائے یا یہ کہ وہ اپنے بارے میں بتائے۔ غیر معصوم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا ہوگا، وہ کس دین پر ہے یا ہوگا، کہاں ہوگا، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان اور مومن گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت، جبکہ معصوم اس درجے پر عصمت کے فائز ہوتا ہے کہ وہ خود معلم ہے ان تمام چیزوں کا۔ حضرت امام حسین السلام کی اگر شخصیت کو آپ دیکھا جائے، علاوہ اس کے کہ آپ نے اپنی ایثار اور قربانی اور شہادت سے جو کچھ کیا ہے، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ تو آخر عمر کی بات ہے۔ میں اس وقت ولادت کے حوالے سے صرف 2-3 باتیں آپ سب کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ دہر میں جو سخاوت کی آیتوں کی آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت سے متعلق مشترکہ آیتیں ہیں، ان سب میں
امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اگر ہم آیے تطہیر کے نزول کو دیکھیں تو اس کی تاریخ بھی ہم کو پیغمبر اسلام کے آخری حیات طیبہ میں، یعنی بعض روایتوں کے لحاظ سے سن 9 ہجری میں یا سن 10 عیسوی میں اس کی نزول کی بات ملتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ گویا آیے تطہیر لوح محفوظ میں مچل رہی ہوتی ہے کہ اس کا نزول ہو، لیکن جب تک کہ حسین کی ولادت نہ ہو جائے آیے تطہیر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب نزول کے مسئلے میں ہمیں اس وقت نہیں جانا ہے، صرف بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کا نزول دفعتاً واحدہ ایک مرتبہ شب قدر میں ہوا ہے، اور پھر تنزیل کے اعتبار سے کہیں صحرا میں، کہیں دریا میں، کہیں شہر میں، کہیں دیہات میں الگ الگ نازل ہوئی۔ یہ موضوع یہ ایک علمی بحث ہے نزول قرآن کے سلسلے میں، لیکن اس وقت صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے فرزند ارجمند، ان کے نواسے، ان کے نور نظر امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ شخصیت ہے کہ جب تک کہ آپ اس لائق نہیں ہو گئے کہ پیدا ہونے کے بعد پیروں سے چل سکیں، اس وقت تک آیے تطہیر نازل نہیں ہوئی۔ یعنی اس کے نزول میں بھی یہ ملتا ہے، شان نزول میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آئے اور چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں اور اجازت لے کر کے امام حسین داخل ہوئے ہیں، امام حسن داخل ہوئے ہیں، حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو پھر جبریل نے آ کر کے طہارت اہل بیت کا اعلان کیا۔ یہاں پر صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کہ آیے تطہیر کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب حسین اس لائق ہو جائیں کہ چل کر کے چادر میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ روزہ رکھ سکیں، سورہ دہر کا نزول ہوتا ہے، اور واقعہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جس وقت میں امام حسن اور امام حسین بیمار ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام نذر کرتے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور پھر یہ روزے رکھتے ہیں۔ لیکن روزے رکھنے کے بعد جب سائل دروازے پر آتا ہے تو ایک نے روٹی دی تو دوسرے نے بھی دے دی، اور پورے گھر نے پانی اور نمک سے افطار کر لیا۔ یہی سلسلہ دوسرے دن تھا اور یہی بات تیسرے دن کی تھی۔ تو قرآن نے اس انداز میں ان کی مدح کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریب، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس فضیلت میں بھی امام حسین علیہ السلام شریک ہیں، اور عرض خدمت یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ حسین اس قابل ہوں کہ روزہ رکھ سکیں۔ اسی طرح آیہ مباہلہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اس وقت میں زمخشری کی کتاب تفسیر کشاف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں لفظ آیا ہوا ہے کہ رسول اسلام جس وقت میدان مباہلہ میں گئے ہیں، محتضناً حسینہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، وآخذاً حسنہ، اور امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر کے لے کے چل رہے تھے۔ تو اب اس عرض خدمت یہ ہے کہ آپ آیات کے نزول پر ہی صرف آپ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ آیات نازل ہونے کے لیے انتظار میں ہیں کہ جب جو کیفیت حسین کی ہو تب آیت کا نزول ہو۔ اس کے علاوہ آئے قربہ آپ قرابت داروں کی محبت کریں، یہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا تھا کہ ہمارے قرابت داروں سے آپ محبت کریں، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، اس میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسری آیات ہیں شہادت سے متعلق، سورہ مریم کی آیت اور مقطعات قرآنی کاف ہا یا عین صاد ہے، یا آخر وقت میں جس وقت میں نفس مطمئنہ کے بہشت میں داخل ہونے کی بات ہوتی ہے، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا، تو اللہ سے راضی ہے۔ آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں اور آپ حضرات کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، لیکن جو مشہور و معروف حدیث ہے اور آپ واقع معراج کی تفصیل میں جائیں تو وہاں ملتا ہے کہ جس وقت میں پیغمبر اسلام عرش پر پہنچے ہیں
تو پائے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدا، ہدایتوں کے چراغ اور سفینہ نجات ہیں۔ جیسا کہ ایک عظیم الشان مرجع نے اپنے درس خارج کے ایک قول میں آپ نے درس میں ارشاد فرمایا کہ آج تک دنیا میں جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، تقریر کی گئی، خطابت کی گئی، شاعری کی گئی، جو کچھ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، ابھی تک وہ حق نہیں ادا ہوا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کی قربانی، ان کی عظمت کے لحاظ سے ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو رب کتنا چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو عظیم الشان رسول سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے ہیں، مولائے کائنات کتنا چاہتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ کتنا چاہتی ہیں۔ ان تفصیلات کے لیے تاریخ کی ورق گردانی کرنی پڑے گی، اور آپ اندازہ کریں کہ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں بات کی کہ رب کتنا چاہتا ہے، اس کا اندازہ آیات کے نزول سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پیغمبر کتنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، سجدے کو طولانی دینا پیغمبر اسلام کے لیے واجب قرار دیا گیا تھا۔ جبریل نے آ کے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ اس وقت تک اپنے سر کو نہ اٹھائیے جب تک کہ حسین آپ کے پشت سے خود نہ اتر جائیں۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح مسلسل و مکرر پیغمبر اسلام کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام سے آپ کے اصحاب و انصار اور دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا تھا آپ کو کہ اتنا سجدہ طولانی ہو گیا؟ کہا کہ میرا بیٹا، میرا نواسہ، میرا نور نظر میرے پشت پر آ گیا، جبریل نے آ کے مجھے روک دیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ حسین خود بخود نہ اتریں آپ اپنے سر کو نہ اٹھائیے گا۔ یا بچپن کا واقعہ ملتا ہے کہ جب عید میں جا رہے ہیں تو دونوں کاندھوں پر سوار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دیکھنے والا جب کہتا ہے کہ اے شہزادو آپ کو تو بڑی اچھی سواری ملی ہے، تو اس وقت میں پیغمبر اسلام ٹوک کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نانا اور نواسے کے انداز سے نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں آپ فیصلہ کر سکتے۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام کے لیے حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی الہی کے پیغمبر اسلام خطاب نہیں کرتے ہیں، ایک حرف نہیں بولتے ہیں۔ اور پھر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کچھ بھی اہل بیت چاہتے نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اسی کے علاوہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اسلام علاوہ رسول کے، علاوہ رسالت کے دائرے کے ان کی شخصیت کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ یعنی پیغمبر اسلام کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ہر کام رسالت کے دائرے میں ہے۔ تو جب پیغمبر اسلام اپنے کاندھوں پر حسنین کو سوار کرتے ہیں یا پشت پر حسنین آتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، یہ سارا کا سارا پیغمبر اسلام کا کام رسالت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو۔ یہ صرف کہہ دینا کہ بھائی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، امام حسین السلام کو مانتے ہیں، اس پر ہمیں کبھی غور ہم نے کیا ہے؟ کیا دوست اور دشمن کو ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سنا اور کبھی ہم نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کون؟ وہ ہیں جو پیغمبر اسلام کے بیٹے، ان کے نواسے ہیں۔ آیے کوثر کی روشنی میں انا اعطیناک الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، تفسیروں میں آپ جائیں تو کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، اور اولاد رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ سے ہیں۔ اور خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری نسل میری بیٹی سے، میرے دونوں نواسوں حسن اور حسین سے چلے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ پیغمبر اسلام کی اولاد ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا یہ درجہ تھا، اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتایا، کبھی خطبے کو روک کر کے۔ میں اس لیے شہادت کے واقعے کو اور آخری کرامات اور معجزات اور تمام احادیث اور خطبات کو اس وقت ترک کرتے ہوئے اس ولادت کے موقع پر میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے لمحہ فکریہ میں صرف دینا چاہتا ہوں کہ صرف آپ سوچیں کہ حسین کون ہیں؟
پیغمبر اسلام کے بیٹے اور نواسے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قاتل حسین کون ہے؟ یزید۔ یزید نے بھیجا ہے ابن زیاد کو، وہاں پر عمر سعد ہے اور وہاں پر شمر ہے۔ مقابلہ آپ دیکھیے، ادھر حسین ادھر یزید۔ اب حسین کا باپ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یزید کا باپ کون ہے؟ حاکم شام معاویہ ابن سفیان۔ علی کا دادا کون ہے؟ ابو طالب کفیل رسول۔ اس کا دادا کون ہے؟ ابو سفیان ہے، جو رسول اللہ کے آخر دم تک ان کو اسلام کے خلاف لڑتا رہا، جھگڑتا رہا اور اسلام و مسلمین کے خلاف تھا۔ آخر میں ڈر کی وجہ سے، تلوار کی نوک کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں سوچو اور غور کرو کہ کس طرح حسین کو چاہتے ہو۔ ادھر حسین، ادھر یزید، ادھر حسین کا باپ علی، ادھر یزید کا باپ حاکم شام۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن۔ اب یہ تفصیل میں جائے بغیر یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم حسین کو یا اہل بیت کو کس طرح جاتے ہیں۔ تفصیلات میں جائے بغیر صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے لیے یہ جملہ جو تھا، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ پائے عرش پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معراج کی رات دیکھا ہے۔ واقعی وہ ہدایتوں کے چراغ، سفینہ نجات۔ اب اس کی میں دلیل بہت سے ذرائع سے دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس وقت ایک وہ قربانی جو عظیم الشان قربانی آخر وقت میں پیغمبر اسلام کا نواسا جب یک و تنہا کربلا کے میدان میں رہ گیا، میں ولادت سے ملاتے ہوئے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سفینہ نجات کیسے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ تمام اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں، اور آخری قربانی کے لیے جب آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، خیمے میں رونے کی آواز آئی، جناب علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور وہ تفصیل مصائب کے جملے نہیں، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ سفینہ نجات کیسے ہیں۔ کہ جس وقت حرملہ کا تیر چلا اور جناب علی اصغر کے حلقوم مبارک پہ لگا، مولا حسین کا بازو چھیدتا ہوا آگے یہ تیر بڑھا تھا، اور خون کو حسین نے چلو میں لے لیا تھا، چاہا تھا کہ آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی، حسین قیامت تک ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا اگر اس خون ناحق کو آسمان کی طرف پھینکا۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں، زمین سے آواز آئی تھی کہ اے حسین قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا، اور پھر حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا تھا۔ یہی وہ بات جس کو شاعر یہ کہتا ہے کہ بھر کے چلو ہاتھ میں یہ غور کرتے تھے حسین، بھر کے چلو ہاتھ میں یہ غور کرتے تھے حسین، وزن بخشش کس قدر خون علی اصغر میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ممنون احسان خون علی اصغر ہے، کہ جس وقت میں اگر زمین پر پھینک دیا جاتا تو زمین سے کچھ نہ اگتا، آسمان سے پانی۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے، کائنات کو بچانے کے لیے خون علی اصغر، ایک ایک قطرہ ان بچوں کا امام حسین علیہ السلام کا سفینہ نجات ہے۔ اس وقت میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شخصیت حسین کو پیدائش کے وقت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فطرس کا وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو 700 برس سے مزبلے پر پڑا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں 3 شعبان کے وقت یہ عجیب و غریب بات تاریخوں میں نظر آتی ہے کہ جو عیسیٰ کی پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں گیا، جبکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اندھوں کو آنکھیں بینائی دیتے تھے، مریضوں کو شفا دیتے تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، لیکن فطرس وہاں نہیں گیا۔ پیغمبر اسلام جو بعد از خدا توئی کا درجہ ہے، پیغمبر کی ولادت کے وقت میں بھی یہ فطرس جو مزبلے پر پڑا ہوا ہے نہیں آتا۔ جناب مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، نہیں آتا ہے۔ شفیع روز جزا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ نساء العالمین کی ولادت پیغمبر اسلام کے گھر میں ہوتی ہے، نہیں آتا ہے۔ بڑے شہزادے کی ولادت ہوتی ہے، فطرس آنے کی خواہش نہیں کرتا ہے، لیکن جب 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جناب جبریل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں پر فطرس پڑا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ حسرتوں سے پوچھا، اے سید ملائکہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں رسول اللہ کو مبارکبادی کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر خواہش کی تفصیلات آپ کو معلوم ہیں کہ فطرس کو لے کر کے آئے اور پھر
رسول اللہ نے جب پوچھا، تمام فرشتوں نے مبارکباد دی، فطرس نے بھی مبارکباد دی۔ بتایا گیا کہ اس کے بالوں پر گر گئے تھے کسی گناہ یا کسی خطا یا کسی اشتباہ، یا اس کو صحیح لفظ آپ کہہ سکتے ہیں ترک اولا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فرشتے معصوم پیدا کیے گئے۔ بہرحال تو اس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا گیا اور نئے بالوں پر نکلے، اور اڑتا ہوا فطرس یہ کہتا ہے کہ من مثلی، میرا جیسا کون ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ بس اس بات کے بعد میں یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ سفینہ نجات کس طرح ہیں کہ ولادت کے وقت فطرس کو نجات دی، اور آخر وقت میں اپنے خون، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں کے خون سے دنیا کو نجات بخشی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ہو، ہم لوگوں میں بھی ایثار کا جذبہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ دنیا میں کربلا کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔